السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا نا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اور آگے پھر یہ مسلمون، یہ جو مسلمز ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ پہلے وہ تھے، بعد میں پھر یہ بھی ہوئے، ان کو بھی کتاب دی گئی۔ تو ان کے متعلق کیا کہا گیا کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو دین کو ہنسی مذاق، کھیل تماشا بناتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اسی بات کو لے کے اب یہ جو آیت ہے مزید واضح کر رہے ہیں، مزید بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے جو فرائض زندگی ہیں ان کو بھی انہوں نے ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فرائض زندگی ہیں، ان کو پورے ایکٹیو ہو کے پورے اچھے طریقے سے ان کو ادا کرو، تو یہ لوگ اپنے فرائض زندگی کو ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کو ہنسی مذاق کی روح سے دیکھتے ہیں اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ فرائض جو فرائض منصبی ہیں وہ نہیں ادا کرتے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ جو سول سرونٹس ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے جو فرائض منصبی ہیں یہ کتنا کے ادا کرتے ہیں۔ اگر بڑے بڑے ادارے لے لیں جن کے اوپر ریاست کا ستون ہوتے ہیں، مقننہ ہے، عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کام کرتے ہیں۔ کچھ نہیں، کھیل تماشا، ہنسی مذاق، یہ اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کرتے۔ اگر کچھ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو صرف اپنی مال کمانے کے لیے، اپنی رشوت یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے، اپنی مدت ملازمت کو بڑھانے کے لیے، اپنے اختیارات کو وسیع کرنے کے لیے، اس کے لیے تو یہ کام کریں گے۔ لیکن جو ان کے اوپر فرائض ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، جن کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لیے کام کریں، ملک و ملت کے لیے کام کریں، وہ نہیں کریں گے۔ ان کو انہوں نے ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم زوال پذیر ہیں۔ ایک عدلیہ کو لے لیں، اگر اس کے اندر وہ جو ججز ہیں جن کا کام تھا لوگوں کے مقدمات کو سننا، دیانتداری کے ساتھ فیصلے دینا، تو وہ والا کام نہ کریں جو ان کے فرائض منصبی ہیں، جو ان کی صلاحیت ہے وہ نہ کریں، اور وہ پڑ جائیں ایسے کاموں میں جس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد ہو، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ ہر حد کو گزر جائیں، کراس کر جائیں، تو اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہو چکا ہے۔ اور یہ زیادہ تر مسلم کنٹریز کے اندر ہے، یورپ میں یا امریکہ میں نہیں ہے۔ وہاں پر اگر ہے تو بڑے ہی بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ سب سے زیادہ یہ بگاڑ جو ہے یہ مسلم کنٹریز کے اندر ہے۔ اسی طرح انتظامیہ ہے، اسی طرح باقی ادارے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اپنے فرائض منصبی، اتنی بڑے بڑے وہ ہائی سیلریز کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہائی پیکجز ان کو مل رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں سیلریز ہیں، یوٹیلیٹیز ان کو فری ہیں، ان کو رہائش، ان کو ملازم سب فری ہیں، تمام آسائش زندگی ان کو ملی ہوئی ہیں،
جو ان کے ذمہ فرائض منصبی، جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، وہ تو کام کر ہی نہیں رہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی صلاۃ ادا نہیں کر رہے۔ یہ ان کی صلاۃ تھی۔ صلاۃ ہوتا ہے اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا۔ یہ تھوڑا سا انٹرو اس لیے طویل ہو رہا ہے تاکہ بات سمجھ آئے کہ اس آیت کے اندر کہا کیا جا رہا ہے۔ ہم فوراً ریچولز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم تنقید نہیں کر رہے ریچولز کی، ٹھیک ہے، یہ جذباتی معاملہ ہوتا ہے، ہر ایک کا مذہب، مسلک، عقیدہ ہوتا ہے، اس کی روح سے وہ کرے، لیکن اس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی، کوئی رزلٹ نہیں ملے گا، اچیومنٹ نہیں ہوگی۔ جذباتی طور پر آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہاں مجھے سیٹسفیکشن مل گئی ریچولز کر کے، لیکن عملاً کو اچیومنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر صلاۃ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بڑی واضح، بڑی وضاحت چاہیے اس کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم صلاۃ کی طرف پکارے جاتے ہو۔ یہاں پر نادیتم، یہ جس کو منادی بولتے ہیں، وہ جو ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب صلاۃ کے لیے ندا ہے، آواز ہے، اذان کے لفظ نہیں ہیں یہاں پہ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم صلاۃ کی طرف پکارے جاؤ، تمہیں آواز دی جائے۔ تو جب تم صلاۃ کی طرف پکارتے ہو، جب تم پکارتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آؤ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرو۔ یہ جب آواز لگائی جاتی ہے تو اس کے جواب میں پھر ہوتا کیا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ اتخذوہا ہزوا ولعبا، تو وہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ کس کو؟ صلاۃ کو۔ یعنی جو انہوں نے فرائض منصبی ادا کرنے تھے اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے، وہ اس کو اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہی نہیں اور اپنے ہنسی مذاق اور کھیل تماشے کا سامان بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن فرائض کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے قوانین کو فالو ہی نہ کیا جائے اور پھر اس کام کرنے میں کوئی سیریس ہی نہ ہو، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہی کرے گا، اسے کھیل تماشا ہی بنائے گا، وہ تو اس کو اہمیت دے ہی نہیں رہا۔ اس کی نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو اپنے مفاد کی ہے، اپنے اختیارات کی ہے، کہ میں اختیارات سے تجاوز کر کے یہ کر دوں، وہ کر دوں، مجھے یہ مراد مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، اگر ایک عہدے پہ ہوں تو اس سے بڑا عہدہ مل جائے، آؤٹ آف ٹرن مجھے پروموشن مل جائے، مجھے ایکسٹینشن مل جائے، 3 سال اور میری مدت ملازمت بڑھ جائے، ایک سائن کروں اور لاکھوں روپے رشوت لے لوں، کروڑوں روپے رشوت لے لوں، یہ تو پھر ظاہر ہے ایسی قوم جس کے وہ جو فرائض منصبی ادا کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے اس ذہنیت کے، وہ قوم تو پھر آگے نہیں بڑھے گی، اس کی ترقی اور اس کی گروتھ رک جائے گی، بلکہ فساد پیدا ہو جائے گا، انتشار پیدا ہو جائے گا، ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گی وہ نیشن، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو قوم بھی اپنے فرائض منصبی کو سیریس ہو کے سر انجام نہیں دیتی، اس کے اندر اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کرتی، اپنی مرضی سے اپنے مفادات کی نیت سے وہ کام کرتی ہے، تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟
ایسا کرتے وہ کیوں ہیں؟ کیا یہ رہا ہے کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ اب وہ وجہ بتا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں کہا کہ فلاں ریچول نہیں کرتے تو اس لیے یہ کرتے ہیں، نہیں، وجہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ قوم لا یاکلون، ایسی قوم کے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ایسی قوم ہے جس کے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی صلات کو، اپنے فرائض منصبی کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنایا۔ اگر یہ عقل سے کام لیتے، اگر ان کو سمجھ آ جاتی کہ ہمارے فرائض منصبی کتنے اہم ہیں، ہمیں وہ ادا کرتے ہوئے انتہائی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پوری ڈیووشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا چاہیے، تو اگر ان کے پاس یہ صحیح عقل سلیم سے کام لیتے تو۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ تو جب انسان کے دل و دماغ کے اوپر ذاتی مفاد غالب آ جاتا ہے، لالچ غالب آ جاتا ہے، اقتدار کا جو نشہ ہے وہ اس قدر دماغ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی صحیح بات سوچنے سمجھنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ مفاد کی پٹی اس قدر آنکھوں کے اوپر بندھی جائے، اس قدر بن جائے کہ وہ کچھ زمینی حقائق کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرے فرائض منصبی کیا ہیں اور میں کر کیا رہا ہوں، میری ڈیوٹیز کیا ہیں اور میں کام کیا کر رہا ہوں، اور اس کا انجام کیا ہوگا، میرے ملک و قوم کا کیا انجام ہوگا۔ تو ایسے عقل و فکر سے عاری لوگ کہتا ہے کہ یہ جو عقل و فکر سے کام نہ لینا، یہ ہے وجہ۔ اگر یہ عقل و فکر سے کام لیں تو کبھی بھی وہ صلات کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا نہ بنائیں۔ جو فرائض منصبی ہیں وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک صحیح ان کو سر انجام دیتے چلے جائیں، اگر وہ ذرا سا بھی عقل سے کام لیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ صلات میں وہ تمام فرائض زندگی شامل ہوتے ہیں جو اللہ کے نظام کے تحت ادا کیے جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے صلات۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نماز کی کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا وہ موضوع ہی نہیں ہے، بات صلات کی ہو رہی ہے۔ تو سمجھیں یہ صلات کیا ہے، تدبر سے سمجھ آئے گا۔ میجورٹی کو دیکھیں گے تو قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْلَمُونَ، جو میجورٹی ہے نہ وہ عقل و فکر سے کام لیتی ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثریت کا تو یہ حال ہے۔ اکثریت کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں، آپ جو ہیں ایک یہ بات کہہ رہے ہیں تو باقی اب تک جتنے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں تو یہ سارے بیوقوف ہیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، یہ میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ علم نہیں رکھتی، وہ عقل نہیں رکھتی، یعنی عقل ہوتی ہے، عقل سے کام نہیں لیتی۔ یہاں پر عقل کی بات ہو رہی، تو قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔